صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ آج کی مجلس میں نے یہ بتانا ہے کہ اسلام کی سلام کی ابتدا کیسے ہوئی اور کس وقت ہوئی۔ حدیث شریف میں مشکوٰۃ شریف صفحہ 397 میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرمایا جاؤ فرشتوں کی ایک جماعت کے متعلق فرمایا کہ ان کو جا کر سلام کرو، ان کو سلام کرو، دیکھو وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جا کر فرمایا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلام کی ابتدا اس طرح ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، آپ کی اولاد کا سلام بھی یہی ہے، وہ آپس میں یہی کہا کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سلام کرنا ایک دوسرے کی محبت کا ذریعہ ہے۔ جب آدمی ایک دوسرے کو ملتا ہے، پہلے کلام کرتا ہے، پھر آگے ملتا ہے، مصافحہ ہوتا ہے یا جو کچھ ہوتا ہے معانقہ ہوتا ہے، پہلے کلام کے ذریعے ملتا ہے، پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کے بعد پھر اگلی بات۔ پھر مصافحہ سنت ہے، پھر معانقہ بھی سنت ہے۔ اگر زیادہ دیر ہو گئی اور دیر سے مل رہے تو بہرحال سلام کی ابتدا اس طرح ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے جو سارے انسانوں کے ابا ہیں ان سے ہوئی، اور انہوں نے اولاً سلام فرشتوں کو کیا، فرشتوں نے انہیں جواب دیا، پھر اس کے بعد فرشتوں نے جواب بھی اسی انداز میں دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے السلام علیکم فرمایا، فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، آپ کی اولاد کا سلام بھی یہی ہے، وہ بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کریں گے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت، تم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے حتیٰ تؤمنوا، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ، اور فرمایا ایمان میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت حاصل نہیں ہو سکتی، محبت حاصل کرنے کا آپس میں محبت کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کرو۔ گویا کہ ایمان کے کمال کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے، لیکن ایمان کا کمال حاصل ہوگا آپس میں اللہ کے لیے محبت سے، اور آپس میں اللہ کے لیے محبت پیدا ہوگی سلام کرنے سے۔ گویا کہ پہلے سلام ہے، سلام کرنے سے ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنے سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے۔ تیسری حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض اللہ کے لیے کیا، دیا اللہ کے لیے، روکا بھی کسی سے اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ فقد استکمل الایمان، ایک روایت میں فقد استکمل ایمانہ، مشکوٰۃ شریف جلد اول میں یہ حدیث ہے کہ اپنے ایمان کو اس نے مکمل کر لیا۔ تو اس وجہ سے سلام ذریعہ ہوگا محبت کا اور کمال ایمان کا، تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کافر کو سلام ابتداء کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہودی آیا کرتے تھے اور وہ آ کر آپ کو السلام علیکم کہتے تھے، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ بغض رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں وعلیکم فرمایا کرتے تھے، وعلیکم، اس لیے کہ جب وہ غلط سام کا معنی ہوتا ہے موت، جب وہ بد دعا دے رہے ہیں کہ تم پر موت ہے، تو حضور علیہ السلام انہیں وعلیکم فرمایا کرتے کہ تم پر ہو۔ حضور نے فرمایا ان کی بد دعا میرے حق میں نہیں، میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی، تو انہیں وعلیکم فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے مسئلہ نکالا اس حدیث سے کہ سلام کی ابتدا کافر کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کافر جو ہے وہ صحیح سلام نہیں کرتا، ہو سکتا ہے غلط اس نے کہا ہو، تو انہیں دعا دینے کی کیا ضرورت ہے، وہ جب بد دعا کرے گا۔ حضرت تھانوی حکیم الامت مجدد الملت رحمہ اللہ تفسیر بیان القرآن میں 5ویں پارے میں اس آیت کے تحت وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر کافر السلام علیکم کہے، تمہیں یقین ہو کہ کافر نے تمہیں السلام علیکم کہا ہے،
السلام علیکم نہیں کہا بلکہ وہ شریف آدمی ہے اور اس نے تمہیں صحیح سلام کیا ہے تو پھر اس کو وعلیکم السلام کہنے میں حرج نہیں ہے۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کافر کو ابتداً سلام کرنا پڑے، ابتداً اس پر سلام کرنا بھی جائز ہے اگر اس میں کوئی مصلحت مقصود ہو، مانوس کرنا مقصود ہو، شر سے بچنا مقصود ہو، اسلام کی دعوت دینا مقصود ہو، مانوس کر کے اس کو اسلام مانوس ہوگا تو اس سے دین کی دعوت دیں گے۔ تو کافر کو اگر کسی شرعی مصلحت کے تحت یا شر سے بچنے کے لیے سلام کی ابتدا کر لے، ابتداء السلام علیکم کہہ لے، حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے بیان قرآن تفسیر میں کہ جائز ہے اس کے لیے سلام کرنا۔ اس وجہ سے سلام کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت کی گویا کہ علامتوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ لوگ ان کو سلام کیا کریں گے جو لوگ واقف ہوں، جو ناواقف ہوں گے ان کو سلام نہیں کریں گے۔ گویا کہ سلام ناواقف کو نہ کرنا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ارشاد فرمایا۔ اس لیے فرمایا سلام کرو ان کو بھی جن کو جانتے ہو، سلام ان کو بھی کرو جن کو نہیں جانتے، سلام عام کرو۔ آج کل مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے وہ ایسے گناہوں میں اور ایسے نفرتوں میں لگا ہوا ہے کہ وہ سلام کے قابل نہیں رہا، اس لیے سلام ایک دوسرے کو کرتے بھی نہیں، اگر کرتے ہیں تو سنت کے خلاف۔ سلام ٹھیک ہے جی، سلام ہو گیا جی، کبھی کوئی اشارہ کرتا ہے، کوئی کبھی منہ سے اشارہ کر دیتا ہے، کبھی کوئی آنکھوں سے اشارہ کر کے جا رہا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے، السلام علیکم نہیں کہتے۔ اگر کوئی ان کو السلام علیکم کہہ بھی دے تو وہ جواباً ہاتھ ہلا دیں گے، سینے پر ہاتھ رکھ دیں گے، آنکھیں ہلا دیں گے، آنکھوں سے اشارہ کر لیں گے، سر ہلا لیں گے، حالانکہ یہ سلام کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ سلام کا طریقہ تو السلام علیکم ہے اور جواب کا طریقہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے۔ تو سلام جو ہے ان لفظوں کا نام ہے۔ اگر ایک آدمی دوسرے کو سلام کرے اور وہ سنائی اس کو نہ دے تو اس کو کیا پتہ اس نے سلام کیا ہی نہیں۔ سلام تو دعا ہے دوسرے کے دل کو لینے کے لیے، اور دل آدمی تب لے سکتا ہے جب ان کو سنائی دے گا السلام علیکم، تو جواب دینے والے کا جواب بھی تب ادا ہوگا جب وہ بھی اتنا زور سے کہے وعلیکم السلام صاف ستھرے لفظوں میں کہ اس کو بھی سمجھ آئے کہ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا ہے۔ البتہ ایک جماعت کو اگر کسی نے کہا السلام علیکم، جماعت میں سے ایک نے کہہ دیا وعلیکم السلام تو سلام ہو گیا، سلام کا جواب ادا ہو گیا۔ سب کہیں تو بڑی بات ہے، لیکن اگر ایک بھی جواب دے دے تو ساروں کی طرف سے جواب ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال سلام آج کل معاشرے سے ختم ہو رہا ہے کہ معاشرہ سلامتی کے قابل نہیں رہا۔ اس وجہ سے جس آدمی کو عادت بن گئی ہے جس آدمی کی کہ وہ اشارے سے سلام جواب دیتا ہے یا سلام کرتا ہے، یا اسی طرح ایسے انداز اختیار کرتا ہے جو سنت کو ترک کرنے کے ہیں، اس کو استغفار کرنی چاہیے، اپنی عادت غلط ختم کرنی چاہیے، اپنی عادتیں سنت کے مطابق بنانی چاہیے، اور پھر جو لفظوں سے سلام کرتے ہیں ان میں خرابی ہے۔ کوئی بھی سلام علیکم، سلام علیکم، وعلیکم سلام، وعلیکم السلام بھی غلط ہے، سلام علیکم بھی غلط ہے، سلام علیکم بھی سنت کے خلاف ہے۔ السلام علیکم، اور جواب دینے والا کہے گا وعلیکم السلام، وعلیکم سلام بھی سنت کے خلاف ہے، وعلیکم السلام بھی سنت کے خلاف ہے، وعلیکم السلام بھی سنت کے خلاف ہے، اور وعلیکم السلام بھی سنت کے خلاف ہے۔ سنت ہے وعلیکم السلام، جب وعلیکم السلام کہے گا تو سنت ادا ہوگی۔ اچھے بھلے دینداری رکھنے والے لوگ، نمازی لوگ وعلیکم السلام، سلام علیکم سنت کے خلاف الفاظ کہتے ہیں۔ اگر الفاظ سنت کے خلاف ہو تو اجر نہیں ملے گا، اور اگر پھر الفاظ بولے ہی نہیں تو پھر تو بدری کیا اولا اجر نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جو سب سے پہلے ہمارے ابا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوئی، اور انہوں نے سلام کیا فرشتوں کو، فرشتوں نے انہیں جواب دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرمایا ہے آدم آپ کی اولاد کا سلام یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہا کریں گے، وعلیکم السلام جواباً ہوگا، یہ تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ اس لیے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس وجہ سے ہمیں اسی طریقے پر السلام علیکم جواباً وعلیکم السلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح جواب دینا چاہیے، سلام کو عام کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریریں تو بہت ہوتی ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔